بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیش گوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگز دے رہے ہیں۔ یہ پیش گوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% متحرک گروہ میں سے صرف 1% بچیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ دریا کی گہرائی سے دریافت ہونے والی غاروں سے آنے والی بھیانک آوازیں کیسی ہیں؟ سائنسدانوں نے اس کے متعلق کیا حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں؟ اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو دریائے فرات کی مزید اہمیت اور تاریخ بھی بتائیں گے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا اس آخری جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، لہٰذا ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ میں واقع ہے جسے آرمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے کہتے ہیں۔ اسی دریا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے اور جنگ کریں گے، اور ہر شخص اس سونے کی پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خون خار ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا، اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ، یا زیادہ عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کے ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخر کار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور یہ خشک ہوگا
اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیشگوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پیشگوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضی کا مظہر ہو سکتا ہے۔ اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً 80% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا ہے وہاں پانی کی شدید قلت رونما ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسا سنا۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو کہ مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود ابھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس کی تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیران کن مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیشین گوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیشگوئی کی بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے الفاظ میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال محض اندازے ہی ہیں اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگز اور نشانیاں، جن میں بڑے بڑے طوفان اور ہوا کا ذکر ہے، جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے تحقیق کی تو دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال، یا انہوں نے یہ جانا کہ ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح سے ہوگا تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ جس طرح دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں سے دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ ناظرین گرامی، سال 2023 میں دریائے فرات سب سے زیادہ گوگل کیا جانے والا دریا ہے، اور ابھی تک اس دریا سے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں سیاست دانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یقیناً دریائے فرات میں آج تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریائے فرات دنیا کا مضبوط اور تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی خشک ہو جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہو جانے تک محدود نہیں۔ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کی خشکی سے جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں تفصیلات آنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کئی موقع پر اس دریا کو لے کر گفتگو اور مختلف پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ بائبل کے مطابق دریائے فرات کے پانی کا اصل ماخذ جنت کا پانی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریا نے کتنی قوموں، کتنی تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی اس دریا کا ایک مقدس دریا ہونے کی حیثیت سے ذکر آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے لیے اس دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ دریائے فرات جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذہبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے علاوہ پرانی سے پرانی مذہبی کتب میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں آئی ہے تب سے یہ دریا موجود ہے اور کچھ سالوں تک اپنی اسی تیزی اور روانگی کے ساتھ بہتا رہے گا۔ لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں یہ دریا خشک ہوتا ہوتا اب مکمل طور پر سوکھ چکا ہے، اور اس کے سوکھنے کی وجہ سے کئی انہونے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس دریا کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ ناظرین، دریا کے بڑے بڑے خشک حصوں کا خصوصی جائزہ لیا گیا اور رپورٹس میں آیا کہ یہاں سے کئی قسم کی ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک عرب نیوز چینل نے دریائے فرات کے ساحلوں پر بسنے والے لوکل لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے کئی اشیاء اچانک سے غائب ہو جاتی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اچانک سے مل جاتی ہیں، لیکن جب یہ اشیاء ملتی ہیں تو زیادہ تر جلی ہوئی ہوتی ہیں اور خراب حالت میں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ شاکنگ مسٹری اس دریا میں موجود گہری سیاہ غاریں ہیں جو کہ دریا کی بالکل گہرائی میں موجود تھیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کو کہنا تھا کہ یہ غار صدیوں سے شیطانوں کا گھر بنی ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے کنارے بسنے والوں کی کہانیوں سے کافی ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک اور فرقے کے مطابق ان غاروں میں سے کچھ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس نظریے کو لے کر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں شیطان بستے ہیں یا فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
البتہ دریا کی خشکی کو قرب قیامت کی ایک نشانی ضرور بتایا گیا ہے جس پر ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی پیشواؤں سے ہٹ کر سائنسدانوں کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو ان آوازوں سے متعلق ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث آوازیں ہوتی ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈولفن جیسی سمندری مخلوق کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے ہاؤنڈر فونز نامی آلات استعمال کرتے ہیں۔ ہاؤنڈر فونز کی مدد سے جانوروں کی زندگی اور ان کے ماحول کو سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی حرکت کی آواز سننے کے لیے ایک اور ٹول جیو فون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلات ناقابل یقین حد تک حساس ہیں اور زمین کے نیچے کی ہلکی سے ہلکی حرکت کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرو فونز، جیو فونز اور جی پی آر کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان بہت حد تک یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی یا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ سمندر کے اندر استعمال ہونے والا ہر سائنسی آلہ ایک مختلف قسم کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے اور ایک ساتھ مل کر سارے ٹول سمندری دنیا کا مکمل میکانزم سمجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان سارے آلات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی تشریح کرنا ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ جو ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے بھی سائنسدانوں کے علاوہ مختلف شعبوں جیسا کہ ارضیات، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ثقافتی علوم کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اس مخصوص جگہ کی ساری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دریائے فرات سے ریکارڈ کی جانے والی آوازوں کے متعلق فی الحال یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں بہت مختلف نوعیت کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی اتنے جدید نہیں ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو نوٹ کر سکیں، اور دریائے فرات ایسا دریا ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ آوازوں کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے جنہیں سائنسدان سن نہیں سکتے یا ان کے آلات درست طریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بعض اوقات آواز ریکارڈ ہو بھی جائے پھر اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کیا ظاہر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ دریائے فرات سے آنے والی آوازیں بہت غیر معمولی ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا دریا ہے جو کہ پیچیدہ قسم کے راستوں اور جاندار قدرتی ماحول پر مشتمل ہیں، اوپر سے وقت کے ساتھ ساتھ اس دریا کا ایک بہت بڑا حصہ خشک ہو چکا ہے۔ اس میں کئی تبدیلیاں روز نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کسی حد تک مستقل ہوں۔ لہٰذا اب جبکہ سائنس ابھی تک دریائے فرات کے مختلف حصوں، خاص طور پر گہری کھائیوں اور غاروں سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہو رہی ہے، تو مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ان غاروں میں شیطان آباد ہے اور یہ آوازیں ان شیطانوں کی قید میں پھنسے کچھ فرشتوں کی ہیں۔ ناظرین، عیسائی مذہب کا یہ نظریہ مسلمانوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے، بلکہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو قید کر سکے۔ رہی بات ان خوفناک آوازوں کی، تو یقیناً آج یا کل سائنسدان اس بات کا کھوج لگا ہی لیں گے۔ تب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دریائے فرات کی خشکی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ کیا اس پیشگوئی کا پورا ہونا ہمارے لیے ایک یاد دہانی نہیں ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اگلی دنیا کی تیاری رکھنی چاہیے؟ ناظرین، یہاں آپ کو دریائے فرات کی مزید اہمیت اور تاریخ بتاتے چلیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا اس آخری جنگ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دو ستون استادہ ہیں جن پر باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی غلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں آماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشگوئی کی ہے، جس میں اہل روم
یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفینٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے انبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے، جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت امام حسین کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہم رکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی، جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اس دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے، جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے مقام پر واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کی ہادیہ نشین مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائے آفرینش سے بہتا چلا رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مٹ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس اب 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا، بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا، کیا، کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرح کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی۔ صحیح مسلم۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے
ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں چلی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس خون ریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال بعد یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو اس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا، لیکن آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس 8 سالہ جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اکسایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو، اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام حسین کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز منع کر دی گئی۔ اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوا نہ ملنے کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بدنام زمانہ تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپٹ مافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک بہم پہنچاتا رہا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندی کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو لہان ہو گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام حسین کی 7 لاکھ فوج چشمے زدن میں غائب ہو گئی۔ بیچ چوراہے میں لگا صدام کا مجسمہ امریکی فوجیوں نے گرایا اور بغداد کے تخت پر حکومت کے لیے ایک گورننگ کونسل بنا دی۔ اس دن سے دسمبر 2005 تک امریکی فوج القاعدہ اور دہشت گردی کے نام پر بغداد میں قتل عام کرتی رہیں۔ ناظرین، کیسی کیسی کہانیاں ہیں جو اس دور میں منظر عام پر آئیں۔ ابو غریب جیل میں انسانوں پر کتے چھوڑنے سے لے کر جنسی زیادتیاں تک سب کچھ ہوا۔ فلوجہ، موصل اور کرکوک کے شہروں میں بار بار محاصرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاش کے نام پر عام شہری تشدد اور قتل و غارت کا نشانہ بنائے گئے۔ جون 2006 میں امریکیوں کے ہاتھوں ابو مصعب زرقاوی کی شہادت کے بعد معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، لیکن پھر شدید قسم کی شیعہ سنی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سمارا کے علاقے میں خودکش بمبار کے ہاتھوں لاتعداد شیعہ زائرین جاں بحق ہوئے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ اگست 2007 میں کرد اور شیعہ لیڈران وزیر اعظم نور المالکی کے حق میں اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ کسی سنی لیڈر کو ساتھ نہ ملا سکے۔ خلیج بڑھتی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب عراق میں بلیک واٹر کی موجودگی کا پتہ چلا، جس نے ازراہ عام لوگوں پر فائر کھول کر 17 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ نومبر 2008 میں امریکی افواج نے حکومت سے معاہدہ کیا کہ امریکی فوج 2011 میں عراق سے نکل جائے گی۔ دسمبر 2011 میں امریکی افواج وہاں سے نکلیں تو ستمبر 2013 میں سنی علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس 1 سال میں 157 شہری 7 دھماکوں میں ہلاک ہوئے۔ فلوجہ اور رمادی کے علاقے میدان جنگ بن گئے۔ علمبار صوبے اور موصل کے علاقوں سے امارات اسلامی کے نام پر داعش کا آغاز ہوا، اور اسی دریائے فرات کے کنارے کنارے انہوں نے عراق اور شام کے علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ داعش کے خطرے کے بعد ستمبر 2014 میں شیعہ رہنما حیدر العباد نے سنیوں اور کردوں کو ساتھ ملا کر حکومت قائم کی۔ اگلے 3 سال اسلامی امارات یعنی داعش کے خلاف جنگ کے سال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طوفان نے پورے مشرق وسطیٰ کو گھیر لیا جسے عرب بہار کہتے ہیں۔
یہ آزادی، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر عرب ممالک پر قائم کئی دہائیوں کی آمریتوں کے خلاف ایک تحریک تھی جو تقریباً ہر ملک میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیونس کے زین العابدین علی کے 24 سالہ اقتدار کے خاتمے سے لے کر مصر میں حسنی مبارک کی رخصتی اور مرسی کی حکومت اور پھر معزولی تک اس تحریک نے بہت رنگ بدلے، لیکن اس کا اصل مارکا شام کی سرزمین اور خصوصاً اسی فرات کے کنارے آج بھی برپا ہے۔ لیکن گزشتہ 8 برسوں یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دمشق سے حلب، ادلب، رقہ، موصل، بغداد، فلوجہ، ہر جگہ بشار الاسد کے مقابل عرب جہادی گروپوں اور ایرانی سرپرستی والی ملیشیاؤں کے درمیان ایک جنگ برپا ہے۔ دریائے فرات 8 لاکھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ یتیم اردن اور سعودی عرب کے علاوہ شام اور ترکی کے بارڈر پر موجود ہیں، کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 60 لاکھ لوگ ہجرت کر کے دنیا بھر کے ممالک میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ فرانس کی مشہور سڑک شانزے لیزے پر اگر آپ کو کسی کونے میں کوئی حجاب والی عورت اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھیک مانگتی ملے تو جان لیں کہ وہ شام سے دربدر ہو کر یہاں پہنچی ہے۔ جرمنی، ناروے، فرانس، اسپین اور اٹلی کے شہروں میں سخت سردی کے عالم میں پلوں کے نیچے یہی شامی مسلمان ہیں جو قتل ہونے کے خوف سے یہاں آ نکلے ہیں۔ صرف ترکی میں 40 لاکھ مہاجرین ہیں۔ ان سب ہجرت زدوں کا علاقہ فرات کا کنارہ ہے۔ لبنان کے بیروت سے لے کر ایران کے سرحدی علاقے اردبیل تک یہ خطہ آج تک بہت بڑی جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے، جس کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قاسم سلیمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں شہادت بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس پورے خطے کو اس جنگ کی طرف لے جا چکا ہے جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، بروایت ابن ماجہ۔ یہ اشارہ آبنائے ہرمز کی طرف سے ہے جو تقریباً 21 میل چوڑی ہے، لیکن اس میں صرف 2 میل چوڑائی ایسی ہے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں۔ اگر ایران ان 2 میلوں کو اپنے میزائل کے نشانے پر رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ عرب جانے والا تیل رک جائے گا، لیکن امریکہ نے یہ چال سوچ سمجھ کر چلی ہے۔ امریکہ اور یورپ اب یہاں سے تیل نہیں خرید رہے۔ امریکہ تو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لیتا۔ یورپ کا تیل روس اور ناروے سے آتا ہے۔ اس بندرگاہ کو بند کرنے سے چین اور جاپان کا تیل رک جائے گا۔ چین اور جاپان ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو یمن کی بندرگاہ عدن کے ساتھ بحیرہ احمر میں ہے، اور جاپان نے اپنی فوج وہاں اتار دی ہے، لیکن وہاں بھی حوثی باغیوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہے۔ ایران اس کے جواب میں لبنان، شام، یمن، متحدہ عرب، سعودی عرب اور عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے امریکہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان تمام ملکوں اور ایران کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، بروایت صحیح مسلم۔ لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر اس کے پیچھے عرب والے۔ بحوالہ کتاب الفتن، نعیم بن حماد۔ اس آگ سے دور رہو، اس جنگ سے علیحدہ ہو جاؤ کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔